بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حمدا لا یحصى وشکرا کما یحبہ ربنا ویرضى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قرآن حکیم کا دوسرا پارہ اس آیہ کریمہ سے شروع ہوتا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فرمایا عن قریب احمق لوگ کہیں گے کہ ان لوگوں کو اس قبلے سے کس نے پھیرا جس کی طرف رخ کر کے یہ نماز پڑھتے چلے آتے تھے۔ تم فرما دو کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور توفیق دیتا ہے۔ قرآن حکیم کے یہ 30 پارے یا 30 پاروں میں قرآن حکیم کی تقسیم یہ مسنون یا معثور نہیں ہے، صرف عامۃ الناس کی تسہیل کے لیے کہ کم از کم ایک ماہ میں قرآن حکیم کی تلاوت کر لی جائے، اسے برابر کے 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ تو دوسرا پارہ اس آیہ کریمہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ سورہ البقرہ کے 17ویں رکوع سے لے کر 18ویں رکوع تک ہے، اور سلسلہ مضمون اس سے پہلے یہ تھا کہ ملت ابراہیمی کے مرکز بیت اللہ کی تعمیر کا حوالہ دیا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم کہ اللہ انہی میں سے رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری کتاب کی آیات پڑھے الی آخرہ۔ اور پھر وہیں بتا دیا گیا تھا کہ ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کا لا تعلقی کا اظہار وہی کر سکتے ہیں جو احمق ہوں، اور پھر اس کے بعد ملت ابراہیمی کے ارکان بتائے گئے تھے، اور اب ایک پیشگوئی کی گئی ہے اس آیہ کریمہ میں جس سے دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ عن قریب احمق یعنی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہونے کے تو مدعی ہیں لیکن ملت ابراہیمی سے بیزار ہیں، اس کے ارکان سے اس کے مرکز سے کچھ تعلق نہیں رکھتے، وہ طعنہ دیں گے کہ یہ کیا ہوا کہ کبھی مسلمان کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کبھی کسی طرف۔ تو اس کا شافی جواب قرآن حکیم نے پہلے سے دے دیا، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو للہ المشرق والمغرب، یہ سمتیں سب کی سب اللہ کی ہیں، اس کی بنائی ہوئی ہیں، وہی مالک ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے اور توفیق دے دیتا ہے۔ اور پھر اس کی حکمت بیان فرمائی کہ یہ قبلہ جو اب تمہارا مقرر کیا گیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ
فرمایا کہ ہم نے اسی طرح تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ لتکونوا شہداء علی الناس، کہ تمام لوگوں پر تم گواہ بنو، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور ہمارا رسول یعنی افضل ترین رسول، رسول کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم پر گواہ۔ یہاں ایک لطیف اشارہ ہے کہ جب یہ امت وسط ہے تو اس کے لیے قبلہ بھی ایسا مقرر کیا گیا ہے جو زمین کا وسط ہے، جغرافیائی اعتبار سے اور ہر اعتبار سے وہ دنیا کا وسط ہے۔ وہی مناسبت رکھتا تھا کہ امت وسط کا قبلہ بنے، چنانچہ اس کو اس کا قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ اور ایک اور حکمت یہاں ذکر کر دی، فرمایا کہ یہ ہم نے امتحان لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کون کرتا ہے اور کون منہ پھیر کر چل دیتا ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے، آزمانا یہ ہے کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ان کی اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور حقیقت سے بھی پردہ اٹھایا، فرمایا کہ یہ لوگ جو حیل و حجت کر رہے ہیں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دلیل کے طالب ہیں، اگر سارے کے سارے دلائل کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دو گے تب بھی ماننے کے نہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ دلائل کے ڈھیر لگا دو گے پھر بھی یہ اس قبلہ کی اتباع کرنے کے نہیں۔ اور فرمایا کہ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اسے ہونا ہی تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کی بنیاد رکھی تھی تو یہ سب اس سے وہ واقف ہیں۔ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اسی طرح جانتے ہیں کہ یہ رسول آخر الزمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان کی توفیق نہیں پاتے۔ ہاں تو صریح حکم دیا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، کہ جہاں بھی ہو تم اسی یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اب امت مسلمہ کو استقلال عطا ہو چکا، ملت ابراہیمی کے ارکان واضح ہو چکے اور ان کا مرکز، ان کا قبلہ مقرر کیا جا چکا۔ وہ رسول جس کی دعا مانگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ مبعوث ہو چکا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتہ ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ فرمایا کہ ہم نے تم میں وہ رسول مبعوث فرما دیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کے ایک ایک لفظ کا مصداق ہے۔ وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ فرماتا ہے، تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اتنی بڑی نعمت کہ تمہیں بیت اللہ جیسا مرکز عطا ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول تمہیں مبعوث ہوا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر تم پر واجب ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر کرو، میرے ساتھ ناشکری نہ کرو۔ لیکن یہاں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ نعمت یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی لاتی ہے۔ ہر نعمت شکر کی مستوجب ہے، اور جب کعبۃ اللہ جیسا مرکز
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت خالدہ، قرآن حکیم کی ہدایت کاملہ، یہ جب اتنی بڑی نعمت ہو تو پھر اس کا شکر بھی واجب ہے۔ اور جب نعمت ہو، نعمت سے مستفید ہونے والے سے لوگ حسد بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ حسد کرتے تھے مسلمانوں سے، خاص طور پر یہود و نصارہ اور دیگر اسی طرح کے لوگ بھی۔ تو قرآن حکیم نے واضح کیا کہ اس نعمت سے تمہیں برگشتہ کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کی ادائیگی میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے لوگ کوشاں ہوں گے، لیکن تم نے اپنی ذمہ داری مکمل طور پر ادا کرنی ہے، اور اس کے لیے تمہیں مدد حاصل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ یہ ایک نعمت ہے تو آزمائش بھی آئے گی، اور اس پر تمہیں چاروں طرف سے ہو سکتا ہے تم پر حملے بھی ہوں، طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، کہ یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تمہاری آزمائش ہوگی، کہ تمہاری جانوں میں اور کبھی مالوں کے نقصان کی صورت میں اور کبھی پھلوں میں نقصان کی صورت میں، تو فرمایا فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو جو مصیبت پہنچنے پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہیں، یعنی اللہ رب العزت والجلال ملأ اعلیٰ میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہی لوگ ہدایت پر کاربند ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے جو ثابت قدم ہیں ان کی علامات بتائیں، نمونے کے طور پر ذکر بھی کیا کیونکہ ان کے کچھ نشانات بھی ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کی علامات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ایک بار توحید کا ذکر کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور پھر کہ توحید کے دلائل، جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت والجلال اپنی توحید بھی دلیل کے ساتھ منواتا ہے اور انسانوں کو سمجھاتا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، ہواؤں کے آنے جانے میں، اور جو جانور زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ ان دلائل کے باوصف توحید سمجھ نہیں پاتے، در حقیقت وہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ صرف اپنے آبا کی یا پھر ایسی شخصیات کی جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں تراشی ہوئی ہیں، ان کی تقلید کی بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ اور ایسا وقت آئے گا کہ جب یہ لوگ جن لوگوں کی بغیر سوچے سمجھے تقلید کرتے ہوئے توحید کا انکار کرتے ہیں، ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، ایک دن آئے گا جب ان سے برات کا اظہار کریں گے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، کہ وہ منظر دیکھنے کا ہوگا کہ جب
وہ لوگ جو پیچھے لگے ہوئے تھے ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا، وہ لوگ جن کی یہ پیروی کرتے تھے ان لوگوں سے جو ان کے متبعین بنے ہوئے تھے ان سے اظہار لا تعلقی کر دیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، اور جتنے رشتے انہوں نے آپس میں بنائے ہوئے تھے وہ سب کے سب منقطع ہو کر رہ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر توحید کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے جو انسان کہتا ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے اور اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے، اس کے مقرر کردہ حلال و حرام کی اتباع کا نام ہے، اس کی پابندی کا نام ہے۔ اس لیے ساتھ ہی فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انسانوں، زمین میں جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ، شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنسو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے اہل ایمان، اللہ نے جو تمہارے لیے پاکیزہ رزق عطا فرمائے ہیں وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور پھر اس کے بعد محرمات کی، یعنی ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں، فہرست سنا دی، اور مختصر سی فہرست ہے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، خون حرام ہے، اور جو غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد لاچار کا حکم بھی بیان فرما دیا۔ اور یہ احکام صرف قرآن ہی میں نہیں، یہ تو تمام شرائع میں رہے، تمام شریعتوں میں رہے، لیکن وہ لوگ چھپا رہے تھے، اس لیے احکام شریعت چھپانے والوں کا حکم بیان ہوا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کو چھپاتے ہیں اور دنیا کے تھوڑے مفادات کے لیے وہ عدل بدل کرتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے اپنے خاص اور انتہائی بلیغ انداز میں اسلامی شریعت کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ یہ صرف مظاہر کا نام نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہو یا مغرب کی طرف، نیکی تو اللہ پر ایمان لانے کا نام ہے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت پر ایمان لانے کا نام ہے، اور اللہ کی محبت میں مال خرچ کرنے کا نام ہے، کہ جہاں جہاں وہ چاہتا ہے ذوی القربى والیتامى والمساکین، کہ قرابت داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر خرچ کرو۔
والسائلین وفی الرقاب، جو سوال پر مجبور ہیں ان پر خرچ کرو، اور غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو، اور اسی طرح نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، وعدے کی ایفا کرنا، ایفاء عہد، وعدہ پورا کرنا۔ فرمایا یہ جو خصائل ہیں، یہ جو اعمال ہیں جو ان پر کاربند ہوتا ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچے طریقے سے نبھا رہے ہیں، صدق دل سے اس پر کاربند ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد معاشرے کے استحکام کا اصول بتایا کہ جب تک خواہ تم کتنی نمازیں پڑھ لو، عبادات کر لو، لیکن جب تک ان میں برابر طور پر اللہ کا قانون نافذ نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرہ قائم نہیں ہوتا۔ چنانچہ آگے قصاص کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ ایک مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ ان میں بدلے کا قانون اللہ کے حکم سے جب نافذ ہوگا تو پھر اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، معاشرہ زندہ تب رہ سکتا ہے جب اس میں قانون الہی کی پابندی کی جائے اور انسانوں میں برابری کی سطح پر سب پر ایک قانون لاگو ہو۔ اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کہ صرف قصاص ہی لینا ہے، بلکہ جو خیرات ہیں، جو معاشرے کو نعمتیں حاصل ہیں، ان کی بھی منصفانہ تقسیم، اسے بھی عمل میں لانا چاہیے۔ چنانچہ اس کا بھی اہتمام کیا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ متقی تب ہوگے کہ جب تمہارے پاس مال ہے تو مرتے وقت وصیت کرو والدین کے لیے اور اقربا کے لیے اور جو لوگ اس کے مستحق ہیں ان تک، یعنی مال کو اس طرح محفوظ کر لینا، مرتکز کر دینا کہ چند لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں، یہ اسلامی معاشرے کی علامات نہیں ہیں۔ تو جس طرح قانون سب پر نافذ ہوتا ہے، اسی طرح جو نعمتیں ہیں معاشرے میں، جو ملک کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اس سے بھی سب برابر طور پر مستفید ہوتے ہیں۔ یہ تقویٰ کی لازمی شروط ہیں اور اس کی علامات ہیں۔ اب یہ چیز کیسے پیدا ہو؟ چنانچہ ساتھ ہی اس کے لیے ایک تربیتی کورس کا اعلان کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ پھر آگے اس کے احکام بیان ہوئے، جو مشکل سے رکھ سکتے ہیں، جو اس میں مشقت محسوس کرتے ہیں ان کے لیے فدیہ، اور پھر اس کے بعد اعتکاف کے احکام، اور پھر اس کے بعد روزے کی ایک جو ظاہری تاثیر انسان میں ہونی چاہیے کہ جب انسان حلال سے پرہیز کرتا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء، ان سے تو اسے بالاولیٰ دور رہنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ الْبَاطِلَ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی حکام کو رشوت دے کر غلط فیصلے کروا کر دوسروں کے مالوں کے بارے میں اپنے حق میں فیصلے کروا لو۔ یہ جانتے بوجھتے یہ بات ایسا کرنا یہ تقویٰ کے منافی ہے۔ اب اس کے بعد کہ یہ جو عبادات ہیں ان میں جو اصل روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اس میں یہ بہت ہوتا ہے
کہ بسا اوقات کچھ لوگ اپنی عائد کردہ شرائط وہ ان میں اس طرح اضافہ کر لیتے ہیں کہ اصل چیزیں پس منظر میں چلی جاتی. چنانچہ اس روش کا ازالہ بھی فرمایا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ جو چاند کے بارے میں سوال کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تمہاری عبادات کے لیے، تمہارے عام معاملات کے لیے اور حج کے لیے. تو یعنی یہ ایسی اوقات ہیں ان میں تم اپنی طرف سے تبدیلی نہ کر لینا، جیسے بعض اقوام نے کیے کہ اپنی مرضی کے مہینوں میں وہ روزہ کر لیا. تو امت محمدیہ علیہ سیدہ الصلاۃ والسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاند مقرر کیے، جو اہلہ مقرر کیے، اسی کے مطابق وہ روزے رکھتے ہیں، اسی کے مطابق وہ عید کرتے ہیں، اسی کے مطابق وہ حج بجا لاتے ہیں. اور اسی طرح عبادات میں کچھ لوگ اپنی طرف سے کچھ اعمال شامل کر لیتے تھے، شرائط عائد کر لیتے جن کا عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. جاہلی زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ جب احرام باندھ کر ایک دفعہ گھر سے نکل گئے تو اب دروازے سے واپس نہیں آئیں گے بلکہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوں گے. قرآن نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں. ہاں تو فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، کہ گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہونا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. نیکی تو اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، دل میں رکھنا، اور تقوی دل میں ہوتا ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور نیکی تو تقوی کا نام ہے، اور جیسے اس نے حکم دیا گھروں میں دروازوں سے داخل ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم فلاح پانا چاہتے ہو. تو یہاں سے پھر رمضان کے روزوں کے بعد آگے کچھ حج کے مسائل بیان ہوئے، اور حج کی اور رمضان کا جو باہمی تعلق ہے یہ ایک طرح کی گویا کہ تیاری ہے، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، اس سے ایک مشکل تر عبادت کے لیے جسے ہم جہاد کہتے ہیں. چنانچہ اس کے آگے اس کا بیان ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں. دیکھنا حد سے تجاوز نہیں کرنا، کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے. اس کے بعد پھر کچھ جہاد کے، کچھ عرض حرم کے احکامات بیان ہوئے، اور پھر بات احکام حج اور عمرہ پر ہی ختم ہوئی. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. تو فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ مکمل کرو اللہ کے لیے، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. حج اور عمرہ کی عبادت کی دوسری عبادات کے مقابلے میں خصوصیت یہ ہے کہ اگر یہ درمیان میں فاسد بھی ہو جائے پھر بھی اس کو مکمل کرنا ضروری ہے. مثلا نماز ہے، اگر درمیان میں انسان کا وضو ٹوٹ جائے اب وہ نماز فاسد ہو گئی. اسی طرح روزہ ہے، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اب وہ فاسد ہوا، تو اس کو اب مکمل نہیں کرے گا، اور سے یعنی دوبارہ اگر وہ فرض نماز پڑھ رہا تھا دوبارہ شروع کرے گا، اگر فرض روزہ تھا یا واجب روزہ تھا پھر سے روزہ رکھے گا. لیکن حج اور عمرہ میں اگر درمیان میں اس کا احرام فاسد بھی ہو گیا ہے تو ایک مرتبہ اس کو پورا کرنا ہوگا، اور پھر آئندہ سے اگر وہ واجب ہے تو اس کو دوبارہ اس عبادت کو بجا لانا ہوگا. ہاں البتہ اگر اس کی اپنی طرف سے نہیں لیکن دشمن کی طرف سے رکاوٹ ہے، یا کچھ ایسی رکاوٹ آ گئی کہ اب وہ مجبور ہو گیا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اس کی، مثلاً اب وہ سفر کے قابل نہیں رہا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بتا دیا فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جہاں تک پہنچے ہو وہیں جو میسر قربانی ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح کر کے تم
یعنی حج اور عمرہ کے احرام سے حلال ہو سکتے ہو۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے متعلق معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانیاں لے کر آئے تھے، لیکن جب کفار مکہ نے رکاوٹ ڈال دی تو وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں ذبح کر دی اور پھر یعنی عمرہ کے احرام کھول دیا۔ تو یہاں تک یہ دوسرے پارے کا نصف اول ختم ہوتا ہے۔ وباللہ التوفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا جزو ثانی بھی حج کے احکام سے شروع ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یعنی ان سے پہلے حج کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ تو شوال کا چاند طلوع ہوتے ہی انسان حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے کچھ آداب بھی بیان فرمائے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو ان مہینوں میں حج کی نیت باندھتا ہے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو بد زبانی سے، بد کلامی سے اور اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نافرمانی سے اور آپس میں جھگڑے، جنگ و جدال سے بچا رہے، اور فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، یہاں پھر ایک جاہلی رسم کا ازالہ کیا۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم توکل کرنے والے ہیں، زیادہ سفر لیتے نہیں تھے، اور پھر وہاں جا کر خود بھی تنگ ہوتے تھے اور لوگوں کو بھی مانگ مانگ کر تنگ کرتے تھے۔ تو قرآن حکیم نے حکم دیا وَتَزَوَّدُوا، زیادہ سفر لے کر چلا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور ساتھ ہی بتایا کہ بہترین زیادہ سفر تقوی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اشارہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچنا، یہ بھی تو یعنی تقوی کا حصہ ہے۔ اور تقوی یہ عقل کا تقاضا ہے، واتقون یا اولی الالباب، اور ساتھ ہی ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کر دیا، اور اس میں اسلام کی اور شریعت اسلامیہ کی سماحت، اس کی وسعت، اس کی تسہیل کی طرف بھی اشارہ ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ سفر حج میں تجارت نہیں کی جا سکتی، تو قرآن حکیم نے اس کی اجازت دی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اس سفر کے دوران، یہ عبادت بھی ہوتی رہے گی اور تجارت بھی ہوتی رہے گی۔ اور میدان عرفات میں اور وہاں سے واپسی پر لوگ جو زمانہ جاہلیت میں اپنے یا اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے، تو قرآن حکیم نے اس رسم بد کا بھی ازالہ کیا اور بتایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ ہاں، تو فرمایا کہ جب تم عرفات سے آتے ہو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ذکر بھی ایسے کرو جیسے کہ اللہ نے تمہاری رہنمائی فرمائی، تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس میں کچھ شک نہیں اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اور فرمایا کہ جب وہاں سے واپس آتے ہو تو
اللہ کا ذکر کرو، اور جس طرح جوش و خروش سے تم پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جوش سے، اس سے زیادہ سوز کے ساتھ، اس سے زیادہ ولولے کے ساتھ، اور ایک حقیقت حال بھی بیان فرما دی۔ فرمایا کہ اس مقام مقدس پر بھی لوگوں کے دو حصے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعاؤں اور التجاؤں اور تمناؤں کا مرکز و محور یہی دنیا رہتی ہے، جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا دے دے، یہ کام کر دے، وہ کام کر دے۔ فرمایا آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہوتا، یعنی دعا میں، ان کی تمنا میں، ان کے التجا میں آخرت کا کچھ حصہ ہی نہیں۔ اور آخرت ایسی سستی نہیں کہ جو بغیر التجا کے، بغیر دعا کے اور بغیر تمنا کے اور بغیر کوشش کے مل جائے۔ ہاں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اس میں دعا کا ادب بھی بتا دیا گیا کہ وہاں چیزوں کی تخصیص کرنے کی بجائے اللہ کے سپرد کر دی کہ دنیا کی حسنہ کیا ہے ہمیں تو پتہ نہیں، جو دنیا میں اچھا ہے وہ عطا فرما دے، اور جو آخرت میں اچھا ہے وہ ہمیں عطا فرما دے، وقنا عذاب النار۔ اور پھر اس کے بعد منا کے قیام کے کچھ آداب، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی 3 دن پورے کرتا ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر 2 دن کے بعد یعنی رمی کے بعد چل دیتا ہے 12 تاریخ کو تو پھر بھی فلا اثم علیہ لمن اتقی۔ بات یہ ہے کہ اصل تو اللہ کا تقوی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لوگوں کی ایک اور کمزوری کا ذکر کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا کے بارے میں تو جب باتیں کرتے ہیں تو بہت دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ اپنے اخلاص کے بارے میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، لیکن ہر وقت وہ کسی نہ کسی سے جھگڑ رہا ہوتا ہے۔ جب اسے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا کہا جاتا ہے اخذت العزہ، تو وہ اپنے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی ساری کوشش فساد پر مرتکز رہتی ہے، جبکہ اللہ کو فساد کا تن پسند نہیں ہے۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، تو ان کے مقابل میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں، ان کی ساری کوشش اسی بات پر مرکوز رہتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، کہ سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرا معنی جو زیادہ معروف ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو، یہ نہیں کہ اس میں تم انتخاب کرو، کچھ چیزیں جو تمہیں پسند ہیں وہ بجا لاؤ اور جو تمہیں پسند نہیں ان سے تم دور رہو، جیسے کہ یہود کی روش تھی جن کے بارے میں پہلے سپارے میں اشارہ ہو چکا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے کسی حصے کو مان لیا کسی کو نہیں۔ یہ امت مسلمہ کا اعزاز یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری شریعت پر، ساری کی ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ شیطان تو یہی کرتا ہے، کسی معاملے میں غلو کا شکار کر کے دین کے بہت سے پہلو انسان کی نگاہ سے اوجھل کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد اب پھر سے عام لوگوں کو خطاب ہوتا ہے
کہ اتنی پاکیزہ تعلیمات کے ہوتے یہ لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ کس بات کے منتظر ہیں؟ کیا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکہ وقضی الامر؟ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نازل ہو جائے یا فرشتے ان کے سامنے آ جائیں؟ اس طرح کے بڑے بڑے نشان دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ سارے کے سارے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا کہ صرف نشان دیکھنا یہ انسان کو ہدایت کی طرف نہیں لاتا۔ ایمان تو دل کے اندر سے اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے، اس کے تقوی سے پھوٹتا ہے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو نا کہ کتنی بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھائیں، لیکن یہ پھر بھی ویسے کے ویسے رہے۔ تو جب ایمان لانا ہو تو ایمان کی بنیاد اللہ کی خشیت ہے، اس کا خوف ہے، اس کا تقوی ہے۔ تو ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ دل ایمان کی طرف آتے کیوں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ دنیا کی زیب و زینت کے فتنے میں مبتلا ہونا ہوتا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ فرمایا کہ ان کی نگاہوں میں دنیا کی زندگی سج گئی ہے اور یہی ان کی آنکھوں کا اور ان کی عقلوں کا پردہ بن گئی ہے، اور اس حقیقت کو یہ فراموش کر بیٹھے ہیں والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، کہ جن کے دلوں میں تقوی کا چراغ روشن ہے وہ قیامت کے دن ان سے بہت بلند درجات میں ہوں گے۔ اس کے بعد اہل ایمان پر پھر سے نعمت کا حوالہ دیا کہ لوگوں میں اختلاف جب رونما ہوا کہ پہلے لوگ ایک تھے، پھر ان میں اختلاف رونما ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر کتاب اور حکمت کے ذریعے سے ان میں اتفاق پیدا کیا۔ یہ جو نعمت تمہارے پاس، یہ جو نعمت تمہیں حاصل ہے، اور اس نعمت کی وجہ سے تم پر لوگ حسد کریں گے اور تمہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، خطاب اہل ایمان کو ہے۔ اولین اہل ایمان جو آزمائش کی بھٹی سے گزر رہے تھے، قرآن حکیم انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ابھی تک تمہیں ویسے مصائب و آلام کا سامنا نہیں ہوا جیسا پہلوں کو ہوا تھا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، کہ انہیں ایسے ایسے مصائب و آلام آئے، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، یہاں تک کہ بسا اوقات رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، یعنی اس میں تاخیر سمجھنے لگے، اور فرمایا آگاہ رہو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب جب مقابلہ ہے کفر اور اسلام کا، جب مقابلہ ہے نور اور ظلمت کا، جب مقابلہ ہے ہدایت اور گمراہی کا، تو اس کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے اور جانی قربانی کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کے بعد انفاق کا ذکر ہے کہ خرچ کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر سے قتال کی فرضیت کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔
کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، قتال تم پر فرض کیا گیا ہے اور یہ تمہیں اچھا نہیں لگتا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور یہ بھی ممکن ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ایک چیز تم پسند کرو تمہارے لیے اچھی نہ ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ حقیقت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی بعض اجتہادی غلطیوں کو بہانہ بنا کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کرنے والوں کی تردید کی گئی۔ فرمایا کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کا کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ وہ تو حرام ہے، لیکن کیا یہی ایک حرام ہے؟ اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کرنا اور اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنے والوں کو حرمت والے شہر سے نکالنا، یہ کیا کم جرائم ہیں؟ یعنی تمہیں اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا تنکا تلاش کر رہے ہو، اور ان کے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے بعد پھر جہاد کی اور ہجرت کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر مسلمان معاشرے کو اخلاق کی اعلیٰ ترین تربیت اور رذائل سے پاک کرنے کی تدبیر، چنانچہ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے متعلق، قل فیہما اسم کبیر، کہ فرما دو اس میں خرابی بہت ہے، ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے کچھ منافع بھی ہوتے ہیں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن ان میں جو خرابی ہے وہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ گویا کہ ابتدائی حکم تھا جو قطعی حکم نازل ہونے سے پہلے، گویا کہ وہ معاشرہ جس نے کفار کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہ ان اخلاقی رذائل سے پاک ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں فضائل کا اس طرح دورہ ہونا چاہیے کہ ان میں سخاوت ہو، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، کہتے ہیں کیا خرچ کریں؟ فرمایا جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال نہیں مانگ رہا، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسی میں سے تم پر فرض کیا گیا ہے۔ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ، اسلام جہاں دین کی تعلیم اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں کہ وہ دنیا کو تج دینے کا حکم دیتا ہے، بلکہ وہ دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اور پھر اسی کا تقاضا یہ ہے کہ معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں، خاص طور پر جو یتیم ہیں، جو بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کے مالوں کی نگہداشت، اور اس طرح کہ ان کا والی بننا۔ یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور یہ صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت تھا کہ جب یتیموں کے مالوں کی نگہداشت کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیا کہ یتیم کا مال بالکل الگ کر دیا کہ کہیں اس کا کوئی ایک دانہ ہماری طرف نہ آ جائے، تو قرآن حکیم نے پھر اپنی طرف سے انہیں رخصت دی، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، بھئی اگر ادھر سے ادھر تھوڑا سا ہو جائے، مل جائے، اس کا مال تمہاری طرف آ جائے، تمہارا مال ادھر چل جائے، تو وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں، اتنی مشقت کی ضرورت نہیں۔
اللہ جانتا ہے تمہاری نیتوں، واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سخت احکامات بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب ایک اور پہلو انسانی معاشرے کا سامنے آتا ہے کہ جس معاشرے نے دنیا بھر میں اصلاح کا بیڑا اٹھانا ہے، اس میں خود اپنے اندر کتنی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ چنانچہ حکم دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ کہ صنفی ضروریات میں بھی انسان کو اس طرح بے لگام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بھی حدود و قیود مقرر کر دی۔ فرمایا جب تمہاری بیویاں ایام میں ہوں تو ان کے قریب نہیں جاؤ، حتیٰ یطہرن، جب پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، یہاں دو لفظ بولے گئے، ایک تو یطہرن اس کا معنی ہے کہ خون اب بند ہو گیا، ایام تکمیل کو پہنچے، پھر اس کے بعد وہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ نہا لیں، فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ یہ ہے وہ مقام جہاں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں، اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو آؤ، لیکن وقدموا لانفسکم، کہ نکاح کا رشتہ یہ صرف صنفی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کا بھی ایک نمایاں مقصد ہے وقدموا لانفسکم، کہ اللہ رب العزت والجلال کے حضور اس میں بھی اجر و ثواب طلب کرو، نیک اولاد کی خواہش کرو، اس کی دعا کرو، اس کی تمنا کرو۔ وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور ہمیشہ مد نظر رکھو کہ تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی قابو رکھنے کا حکم دیا۔ اپنی زبان اس قدر قابو میں رکھو کہ ایسے ہی نہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے نوکے زبان ہو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کو نیکی کے عمل میں رکاوٹ نہ بنا لو کہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، میں یہ نہیں کروں گا، میں بہن کے گھر نہیں جاؤں گا، میں بھائی سے نہیں بولوں گا۔ اگر قسم کھائی ہے تو اس کا کفارہ دے لو، اس کو رکاوٹ نہیں ڈالو۔ اور یہ گویا کہ امت کی یا مسلمانوں کی رہنمائی فرماتی اس چیز کی طرف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جو یعنی اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے اور جو اپنی زبان کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ گویا دونوں چیزوں کی حفاظت کا اب تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد مسلمان معاشرے کی بنیاد نکاح پر ہے، اور نکاح کے اصول، اس کے ضوابط، اور پھر بسا اوقات ان میں یعنی زوجین میں کبھی علیحدگی کی نوبت آتی ہے۔ اب اس سے آگے کافی آیات تک نکاح کے، طلاق کے مسائل بیان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایلا کا تذکرہ کیا کہ اگر شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس کی مدت مقرر کر دی کہ یہ 4 مہینے تک ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم بد تھی جس کا خاتمہ کر دیا، جس کی تحدید کر دی کہ اگر کوئی ایسی قسم کھاتا ہے تو زندگی بھر وہ ایسا نہیں کرے گا، 4 مہینے تک وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اسے کہا جائے گا فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ رجوع کرتے ہیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَدَمُ الطَّلَاقِ، اگر وہ طلاق دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ پھر آگے طلاق کے احکام ہیں، طلاق کے ساتھ ہی پھر خلا کے احکام ہیں، اور پھر اس کے بعد علیحدگی ہونے کے باوصف حکم دیا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری اگر کسی میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جائے
تو اس کا اثر اولاد پر پڑے، ان کو ایک دوسرے کو ستانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے کہ یعنی کبھی لڑکے والے کہیں کہ ہم یعنی اس کو یعنی بچے نہیں دیں گے یا بچے اس کے سپرد کر دیں گے. تو یہ تمام کے تمام معاملات خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہونے چاہیے. اور پھر تو اگر علیحدگی کے بعد حق مہر کا تنازع ہے تو اسے بھی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرنے کا حکم دیا. اور فرمایا وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، دیکھو آپس میں اس تنازع کے باوجود فراخ دلی کے ساتھ معاملہ کرنا نہ بھولو. اور یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. یعنی ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اور فراخ دلی کے ساتھ معاملہ کرنا یہ آسان نہیں ہے. یہ وہی کر سکے گا جو نماز کی پابندی کرتا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین. اس کے بعد یعنی جو شوہر وفات پا جاتے ہیں ان خواتین کی عدت بیان ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ مسائل ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں جو بات پہلے ذکر ہو رہی تھی کہ انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد، اس کی طرف پھر یعنی بات لوٹتی ہے. چنانچہ فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. دونوں حکم ساتھ ساتھ ذکر کیے، اور یعنی قتال کا حکم بھی اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بھی. اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے کہ ان احکام سے انہوں نے سرتابی کی، موت سے ڈرتے ہوئے میدان قتال سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یکبارگی موت سے دوچار کر دیا. فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم. اور ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہ ایسا بھی کرتے تھے کہ اللہ کے فرض کرنے سے پہلے وہ خود مانگتے تھے کہ ہمیں جہاد کا حکم دیا جائے، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے تاکہ ہم اس کی قیادت میں لڑیں. اور جب اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا پھر لگے اس میں نقص نکالنے کہ اس کے پاس تو مال نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا اور طالوت وہ ان کے بادشاہ مقرر ہوئے. اور پھر جب طالوت انہیں لے کر نکلے، وہ خود جس قتال کی تمنا کر رہے تھے، تو راستے میں ایک چھوٹی سی آزمائش سے انہیں گزارا گیا کہ طالوت نے کہا کہ یہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ یہ دریا کے کنارے تمہارا امتحان ہوگا، جو پانی پیے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو اس قدر صبر کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو قرآن نے کہا کہ وہ تھوڑے سے باقی بچے، سب نے پانی پی لیا. اور پھر جب مقابلہ ہوا تھوڑے سے لوگ نکلے تھے تو پھر اب وہی لوگ ثابت قدم رہے اور انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اور پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے اور پھر دوسرے پارے اس آیہ کریمہ پر ختم ہوتا ہے کہ یہ سارے مسائل اور یہ سارے واقعات جو ہم بیان کر رہے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، وہ احکام جو بیان ہوئے اور یہ واقعات جو پہلے انبیاء کے آپ کے ساتھ حق بیان کیے گئے، یہ سب کے سب شہادت دیتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. یہاں پر دوسرا پارہ تکمیل کو پہنچتا ہے. وباللہ تعالی التوفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.